اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ اوبیسٹی یا موٹاپا یہ کیا چیز ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے موٹاپا ہو گیا ہے، میرا جسم بہت پھول گیا ہے، تو مجھے اس کی کوئی دوائی دیں۔ اور یہ ایک ایسا محمل سا سوال ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں ہمارے پاس سوائے معذرت کے اور کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے فون پر واٹس ایپ پر ایک علامت بتا کر میڈیسن لینا یا دینا یہ ہومیوپیتھ کا کام نہیں ہے۔ موٹاپے کی ہزاروں وجوہات ہیں، اب ہر وجہ کی دوائی مختلف ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹاپے کی ہزاروں دوائیاں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی بچے کا جو موٹاپا ہے، اس کو جسم پلپلا ہے، سر پر پسینہ چپچپا آتا ہے، ٹانگیں پتلی ہیں اور جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا سر بھی بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کلکیریا کارپ میڈیسن ہوگی۔ اب اس کو تو جو آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی فائٹولیکا کھا لیں، ہم یہ کہہ دیں فیوکس لے لیں جی، یا کلکیریا فلور کھا لیں، تو اس طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب اس بچے کو یہ تینوں دوائیاں نہیں دیں گے ہم، کیونکہ اس کا سمٹمز ہی اور ہیں۔ اسی طریقے سے اب کسی خاتون کا اگر پیٹ لٹک گیا ہے بچے پیدا کرنے کے بعد، تو اس کی دوائی تو سیپیا ہوگی۔ اب ہم اس کو کیسے فائٹولیکا دے دیں؟ اور اسی طریقے سے اگر سنِ یاس میں جب مینوپاز کا پیریڈ آ جاتا ہے، عورت کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، اس وقت اس کا جسم پھولنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کی میڈیسن ایسافٹیڈا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی بندے کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے اگر جسم پھول رہا ہے، تو اس کی علامات کے مطابق اس کو تھائرائیڈینیم دیں گے یا آیوڈیم دیں گے یا اور کوئی اس طرح کی میڈیسن جو ہیں وہ دیں گے، ان کو ہم فائٹولیکا تو نہیں نہ دیں گے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب موٹاپے کا لفظ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر پیٹ میں بہت زیادہ گیس افارہ جمع رہتا ہے اور آپ مرگن غذائیں کھاتے ہیں اور یہ ہے کہ قبض کا بھی عارضہ رہتا ہے، تو اس کے لیے وہ جو بڑا ہوا پیٹ ہے اس کی میڈیسن ہو سکتا ہے نقص و میکا ہو۔ اب یہاں تو فائٹولیکا نہیں چلے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے فیٹ بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، جگر پر چربی جمع ہو گئی ہے اور آپ کے ہارٹ پر چربی جمع ہو گئی ہے، گردوں پر چربی جمع ہو گئی ہے، فیٹی لیور ہے اور مختلف جگہ پر جسم پر جو ہے نا لائپوما بنے ہوئے ہیں، موٹی موٹی گلٹیاں جو ہیں وہ بن گئی ہیں، تو اگر وہ گلٹیاں جو ہے وہ کولیسٹرول کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایلیم سٹائوا دیں گے تو اس سے یہ چیزیں کور ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ گلٹیاں سخت ہیں تو کلکیریا فلور دے لیں گے، اور اگر وہ گلٹیاں پینفل بھی ہیں تو اس میں کونیم بھی ہو سکتی ہے، ہائیڈراسٹس بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب موٹاپے کے لیے ایک دوائی ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اب خاتون اکثر جو ہوتی ہیں ان کا یہ جو حصے ہوتے ہیں، بازو ہیں وہ پتلے ہیں، اور بلکہ کونیوں سے نیچے بازو پتلے ہیں اور ٹانگیں پتلی ہیں، اور ہپ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ موٹاپے کے آثار ہیں۔ اس طرح سے اوپر والا دھڑ جو ہے، ٹرنک جو ہے وہ سارا جو ہے وہ بہت موٹاپے کا شکار ہے۔ تو اس کے لیے میڈیسن عام طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ گریفائٹس ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جو اس طرح کی علامات کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک بچے کا پیٹ بہت بڑا ہوا ہے اور ٹانگیں پتلی ہیں، گردن پتلی ہے، تو اس کی میڈیسن ابراٹینم ہوگی۔ اب اس بچے کو ہم فائٹولیکا بھی نہیں دے سکتے، کلکیریا کارپ بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھیں وہ دونوں میڈیسن بھی تو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں ان کے منہ کے اوپر جو ہے، زبان کے اوپر جو ہے وہ موٹی تہ جمی رہتی ہے سفید رنگ کی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو فیٹ بہت کم ہضم ہوتی ہے اور موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم ان کو اینٹیمونیم کروڈم میڈیسن دیں گے جس سے ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا، بعض لوگوں کا جسم پھولتا جاتا ہے،
پیشاب کم آتا ہے اور ان میں اوڈیما کی علامات ہوتی ہیں، تو اس میں ہم ان کو ایپس میلیفیکا میڈیسن دیں گے تاکہ پیشاب کے ذریعے سے ان کی وہ جو خون کے اندر جو گیا ہوا ہے جتنے مواد ہے وہ خارج ہو جائے اور ان کا موٹاپا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو ہومیوپیتھی میں اوبیسٹی کے لیے یا موٹاپے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور وہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز دی جاتی ہیں۔ اگر سمٹم کے بغیر کوئی میڈیسن دی جائے، علامات کے بغیر میڈیسن دی جائے تو وہ کام نہیں کرتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی پوٹینسی کا بھی تعین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا مرض کتنا پرانا ہے، کتنا کرونک ہے اور کس قدر ہٹیلا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کی پوٹینسی کا تعین کرتے ہیں، تو پھر یہ میڈیسن کام کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو بھی تو اپنے موٹاپے کو کنٹرول کرنا چاہیے، سارا کام ڈاکٹر پر تو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آپ اپنی صحت کا خود خیال نہیں کرتے ہیں تو آپ تو اپنے ساتھ خود مخلص نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے ساتھ خود مخلص نہیں ہیں تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ سے بھی زیادہ آپ کا مخلص ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو تو جو آپ نے بتانا ہے اس کے مطابق ہی علاج اس نے کرنا ہے، لیکن آپ اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر آرام سے ڈاکٹر سے علیحدہ ہو کر اسموکنگ کرتے ہیں، آپ ڈرنکنگ کرتے ہیں، آپ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، آپ چاولوں کو جو ہے نا وہ ان پہ دعویٰ بول دیتے ہیں جب بھی کہیں ملتے ہیں، اور کھائے پہ ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ ابھی گھنٹہ ہوا ہے کھائے ہوئے، کسی نے کہا او یار ذرا میرے ساتھ بھی برکت کے لیے 2 نوالے لگا لو، آپ بیٹھ گئے۔ اب وہ بیچارے نے تو برکت کے لیے کہا ہوگا، اب آپ نے پیٹ کو 4 گنا زیادہ پہلے سے لوڈڈ کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد آپ کوئی چیز نہ کھائیں، بعد میں اپنے پیٹ کو کچھ وقفہ دیں، کیونکہ نظام نظام نے اپنا کام شروع کر دیا ہے جو آپ نے کھانا کھایا ہوا تھا اس کو ہضم کرنے کا۔ اب آپ نے ایک نئی اور چیز اندر انڈھیل لی، اب اس چیز کو ہضم کرنے کے لیے ایک نئی پوری جو ہے نا وہ مشینری کو حرکت میں لانا پڑے گا۔ جب باڈی کو 2-3 چیزوں کو بار بار جو ہے نا مختلف قسم کے را مٹیریلز کو جو ہے نا وہ باڈی کا حصہ بنانے کے لیے اور جو فضلہ ہے اس کو خارج کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، انتڑیوں پر بوجھ بنے گا، آپ کو گیس ہوگی، آپ کو موٹاپا ہوگا، آپ کو بلڈ پریشر ہوگا، اور آپ کا فیٹی لیور ہوگا، آپ کے کڈنی کا ورک خراب ہو جائے گا۔ موٹاپا ایک مرض نہیں لے کر آتا، موٹاپا کئی امراض لے کر آتا ہے۔ آپ کو شوگر لے کر آ سکتا ہے، آپ کو بلڈ پریشر لا سکتا ہے، آپ کو فیٹی لیور کا پرابلم کر سکتا ہے، آپ کو مختلف قسم کے ہیپاٹائٹس کے پرابلم کر سکتا ہے، آپ کو پائلز کا پرابلم کر سکتا ہے، بواسیر ہو سکتی ہے، آپ کو السریٹو کولائٹس کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، معدے کا السر ہو سکتا ہے، بی پی کا شوٹ کرنے کی علامات ہو سکتی ہیں، سٹریس ہے، انزائٹی ہے اس کے پرابلم ہو سکتے ہیں، سکن کے مختلف پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اتنا بڑا جسم لے کر ریڑھ کی ہڈی جب چلتی ہے تو اس کے لیے آپ کے موڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے گردن کا سروائیکل کا پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کے نی جو ہیں جوائنٹ جو ہیں یہ گھٹنے کے ان کے پرابلمز ہو سکتے ہیں کہ آپ کا ویٹ کو جو ہے نا ان گھٹنوں نے اپنے اوپر سہارا ہوا ہے، آپ کو یورک ایسڈ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اگر موٹاپے کو کنٹرول نہیں کیا تو وہ بھگتنی پڑیں گی۔ اگر آپ کا جسم موٹاپے کی طرف رجحان ہے، بڑھ رہا ہے، اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، تو ابھی آپ فوری طور پر موٹاپے کے لیے جو ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسن یوز کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، تاکہ جو ہے آپ کا موٹاپا کنٹرول ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔